بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن طلبہ اسلام جو طلبہ کی جماعت ہے اس کو قائم ہوئے 58 سال ہو گئے ہیں، اور انجمن کے طلبہ جو ہیں وہ 58واں اپنے یوم تاسیس اس کا منا رہے ہیں۔ میں انجمن کے تمام طلبہ کو قلبی گہرائیوں سے اس یوم تاسیس پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان میں طلبہ کی بہت سی جماعتیں موجود ہیں، لیکن اگر آپ ان کے منشوروں پر نگاہ ڈالیں، ان کے مقاصد پر نگاہ ڈالیں، ان کے کیا کیا مقاصد ہیں، تو سب سے اعلیٰ منشور اور سب سے بہترین مقصد اور سب سے بہترین ٹارگٹ جو ہے وہ انجمن طلبہ اسلام کا آپ کو نظر آئے۔ ان کا مقصد کیا ہے، ان کا ٹارگٹ کیا ہے، ان کا منشور کیا ہے؟ صرف ایک منشور ہے کہ طلبہ کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کر دینا۔ اور یہ وہ اہم چیز ہے کہ قرآن پاک اور احادیث کے روح سے ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری محبت اس کے دل کے اندر اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ یعنی پتہ چلا کہ حضور کا عشق اور حضور کی محبت جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے اور ایمان کی جان ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر طلباء کے دلوں کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے کہ شروع کے دن ہوتے ہیں، ابتدائی دن ہوتے ہیں، بچوں کی جو دل کی لوح اور تختی ہوتی ہے وہ سادہ ہوتی ہے، اس کے اندر اگر ایک دفعہ حضور کا عشق اور محبت پیدا ہو جائے تو پھر یہ مرتے دم تک قائم رہتی ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا آخرت دونوں کی کامیابیاں ان کو ملتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا نا، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان او بحر و بر در گوش دامان او۔ جس کا سینہ حضور کی محبت سے روشن ہو گیا، پھر دین و دنیا کی دولتیں، کائنات کی دولتیں اس کے قدموں کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ دولت جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں یہ طلباء، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا مشن ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب یہ ان کے سینوں میں یہ عشق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ نکلتا نہیں ہے۔ پھر وہ کہیں بھی ہوں اور کسی عہدے پر چلے جائیں، وہ عشق ان کو منزلیں آسان کرتا ہے، ان کی بڑی بڑی منزلیں، اور ان سے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے یہ عشق۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کچھ اسمبلیاں ایسی ہیں کہ وہاں قرآن پاک کی سے تلاوت ہوتی ہے۔ تمام ہماری اسمبلیوں میں، سینٹ کے اندر آغاز میں جب بھی اجلاس شروع ہوتا ہے تو بعض اسمبلیوں کے اندر، بالخصوص پنجاب کی اسمبلی کے اندر، اے ٹی آئی کے بہت سے ساتھی پہنچ گئے، اور کسی زمانے میں اے ٹی آئی کے تھے، پھر وہ مختلف جماعتوں کے اندر انہوں نے سیاسی کام کیے اور عہدے حاصل کیے اور ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے۔ تو پنجاب اسمبلی کے اندر ان اے ٹی آئی کے چند لوگ پہنچے تھے، ان کا وہ عشق مصطفیٰ جناب اس میں جوش میں آیا، اور انہوں نے قرارداد پیش کر دی کہ تلاوت کے بعد نعت بھی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ آج پنجاب اسمبلی کے اندر تلاوت قرآن کے بعد نعت بھی پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہ جب حضور کا عشق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہر جگہ کام آتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں طلباء کو کہ جو حضور کے عشق اور حضور کی محبت کو پھیلا رہے ہیں طلباء کے اندر، اور یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان طلباء کو، خواہ وہ اسکولوں میں کام کر رہے ہوں، خواہ کالجوں میں کام کر رہے ہوں، خواہ یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اس مشن کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ اور وہ جو نعرے ہیں جس سے سینہ روشن ہو جاتا ہے، قلب روشن ہو جاتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ نعرے الحمدللہ گونج رہے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور سینوں کو عشق مصطفیٰ سے روشن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مزید ہمتیں عطا فرمائے اور ان طلباء کی کوششوں کو
کامیابی سے ہمکنار فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.